انیبلرز کے ساتھ جو میرا سفر ہے وہ ریسنٹ 2020 میں ہی سٹارٹ ہوا ہے اور آئی ایم بزنس مینجمنٹ گریجویٹ فرام بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد. آئی ورکڈ ان انٹرنیشنل فریٹ فارورڈنگ کمپنی. مجھے فیس بک پہ ایڈ شو ہوا انیبلرز کا. ہوا کچھ اس طرح کہ مجھے کوئی ایسا ہیلپر چاہیے تھا جو اوورسیز ہو، جس کے پاسپورٹ پہ ہم کمپنی رجسٹر کر کے تو اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں، اور ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا کہ جو پاکستان میں ہو اور آپریشنز کو ہینڈل کر سکیں. تو وہاں سے ہم دونوں نے کولیبریشن کی. ہم نے ریپڈ لانچ کی. ہم نے انیشیل سورسنگ یو کے کی مارکیٹ سلیکٹ کی اور یو کے میں سے ہی سورسنگ کی. وی ور سرپرائزڈ کہ وہ ود ان اے ویک ختم ہو گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد. آج ہمارے ساتھ انیبلرز کے ایک سٹوڈنٹ موجود ہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنے سفر کا آغاز کیا، کیسے انہوں نے ورچوئل اسسٹنٹ سے پرائیویٹ لیبل کی طرف آئے، اور اس سفر میں انہوں نے کیا کیا مشکلات دیکھیں، کیا کچھ سیکھا، اور یہ آنے والے لوگوں کو جو اسپیشلی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں انہیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا ریکمینڈ کرتے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم مونم علی صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد میرا آپ سے جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ارننگ بڑا مشکل کام ہے، جو ابھی ہماری کرنٹ سچویشن ہے، صورتحال ہے، لیکن آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو ایک اپرچونٹی سمجھا اور آپ نے ای کامرس کو لرن کیا اور انیبلرز کے پلیٹ فارم سے آج آپ ارن کر رہے ہیں. تو یہ سفر کا آغاز آپ نے کیسے کیا اور کن کن مراحل سے گزرے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ قاسم علی فاؤنڈیشن کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنی سکسیس سٹوری شیئر کرنے کا. اور بالکل انیبلرز کے ساتھ جو میرا سفر ہے وہ ریسنٹ 2020 میں ہی سٹارٹ ہوا ہے اور آئی ایم بزنس مینجمنٹ گریجویٹ فرام بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد. میں ریسنٹ 2018 میں گریجویٹ ہوا ہوں اور گریجویشن کے فوراً بعد میں نے جاب سٹارٹ کی اور میں نے لائک 8 to 9 منتھ جاب کی. تو اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ ساری عمر جاب نہیں کر سکتا اور میری جو مینٹیلٹی ہے وہ بھی جاب اورینٹیڈ نہیں ہے. مجھے شروع سے ہی بزنس کا شوق تھا، جس کی وجہ سے میں نے بزنس مینجمنٹ میں ایڈمیشن لیا تھا. فرسٹ آف آل میں انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں. میرے بھائی جو ہیں وہ بھی انجینئر ہیں اور جو مطلب ہماری فیملی میں زیادہ لوگ انجینئرس ہیں. تو فیملی کا بھی کچھ پریشر تھا کہ مینجمنٹ سائنسز اور بزنس جو ہے یہ فیملی میں کسی نے نہیں کیا، تو آپ جو ہے نا انجینئرنگ کو ہی پرسو کریں. تو بیکاز آف دیٹ پریشر آئی گاٹ انرولڈ ان کامسیٹس یونیورسٹی ان سافٹ ویئر انجینئرنگ. بٹ آئی فیلٹ کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے. مجھے بزنس میں انٹرسٹ تھا اور میں نے پھر سوئچ کیا بزنس مینجمنٹ کے اندر. تو میں نے جب گریجویشن کی تو اس کے بعد کچھ ایسے اسٹیپس میں نہیں لے سکا کہ فوراً اسٹارٹ اپ لے سکوں، تو مجھے جاب کی طرف شفٹ کرنا پڑا. تو میں نے جاب کی. آئی ورکڈ ان انٹرنیشنل فریٹ فارورڈنگ کمپنی جو کہ یو ایس اے کے اندر امپورٹس کو ہینڈل کرتی تھی. جو میرے پاس جو میرا ڈیزگنیشن تھا، میرے انڈر چائنا اور پاکستان سے یو ایس کے اندر جو امپورٹس ہوتی تھیں ان کا چارج تھا. تو میں یو ایس کی آل اوور دا پورٹ سیاٹل ٹو نیو یارک ساری ان کمنگ جو شپمنٹس تھی ان کو ہینڈل کرتا تھا. تو اس جاب کے دوران میں نے بہت لرننگ کی، میں نے بہت کچھ سیکھا. تو میں نے انٹرنیشنل ٹریڈ کو دیکھا کہ کیسے ہول اوور دا ورلڈ ٹریڈ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری ہو رہی ہے آپس میں. تو ایک بڑا براڈر ویو مجھے ملا. تو مین وائل جب میں وہاں پہ ٹریڈز کو فالو کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا پاکستان سے بہت ساری شپمنٹس جاتی ہیں جو کہ یو ایس اے کے اندر امیزونز کے ویئر ہاؤسز میں جاتی ہیں. لائک 3-4 بہت بڑے بڑے برانڈز ہیں جو یہاں سے شپمنٹس بھیجتے تھے یو ایس اے میں. تو وہ شپمنٹس ایٹ دی اینڈ جو ان کی ڈیسٹینیشن ہوتی تھی وہ امیزون کے ویئر ہاؤسز ہوتے تھے. تو مجھے یہ کلو ملا کہ پاکستان سے امیزون کا بزنس کیا جا سکتا ہے، اٹس پاسبل. تو بٹ جب میں نے سرچ کیا اٹس 2018
ابھی تو الحمدللہ بہت زیادہ انیبلرز کا، اور جب سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ کولیبریشن ہوئی ہے بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے. بٹ بیک ان 2018 اینڈ 19 اتنی اویئرنیس نہیں تھی ہمیں، اتنے زیادہ پلیٹ فارمز بھی اویلیبل نہیں تھے. اب تو بہت زیادہ اویئرنیس ہے. تو میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی بٹ مجھے کوئی خاص کلو نہیں ملا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، جو کیسے پاسبل ہے. تو مین وائل میں نے جو سپلائز تھے ان سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. آئی پرسنلی وینٹ ٹو سیالکوٹ، وزیر آباد، لاہور، فیصل آباد، جو سپلائرز ان سے میں نے رابطہ کیا کہ یہ ہم کام کیسے کر سکتے ہیں. اینڈ دے کلیئرلی ڈینائڈ. انہوں نے کچھ نے تو صاف انکار کر دیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اور کچھ نے مطلب کہ آپ کو پاسپورٹس چاہیے باہر کے، آپ کو یو ایس اے میں کرنا ہے تو آپ کو یو ایس کا پاسپورٹ چاہیے، آپ نے یو کے میں کرنا ہے تو آپ کو یو کے پاسپورٹ چاہیے، اٹس امپاسبل فار یو. اینڈ آئی ایم 25 ایئرز اولڈ. اور کچھ لوگوں نے تو مجھے کلیئرلی کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کی ایج بہت چھوٹی ہے تو آپ ابھی نہیں کر سکتے، آپ ابھی ایکسپوجر لیں، آپ ابھی جاب کریں، ابھی آپ کے بس کا کام نہیں ہے، اس طرح کہہ کے مجھے ٹال دیا. بٹ مجھے تھا، پیشن تھا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اور یہ بہت ہی زبردست کام ہے تو مجھے کرنا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں. تو اسی سرچ کے دوران جو ہے مین وائل مجھے فیس بک پہ ایڈ شو ہوا انیبلرز کا. تو جو ثاقب اظہر صاحب ہیں وہ کوئی سیمینار کر رہے تھے. تو جب میں نے ان کا فیس بک کا پیج دیکھا تو ان کا گروپ تھا، تو میں نے اس گروپ کو جوائن کیا. تو اندر تو مطلب یہ ہے کہ جو مجھے اپنی مطلب کی جو ساری چیزیں تھیں وہ ایک ہی جگہ پہ مل گئیں. اور جب میں نے ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی تو اٹ واز لائک کہ یہ پاسبل ہے اور اٹ از ویری ایزی. یہ اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں اور ایزیلی کر سکتے ہیں اور پاکستان سے کر سکتے ہیں. تو مین ویل میں سرچ کرتا رہا اور میں لرننگ کرتا رہا گروپ کے اندر. تو میں نے کویسچنس وغیرہ پوچھنے اسٹارٹ کیے، لوگوں نے مجھے بہت زبردست طریقے سے گائیڈ کیا. تو آئی واز امپریسڈ بائی انیبلرز کمیونٹی کہ جو سینئرز ہیں وہ جونیئرز کا بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہے تھے. تو مین ویل آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ بزنس کرنا ہے. تو آئی ڈسکسڈ ود مائی فیملی، اور میرے فادر اور مدر انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ انیشیٹو لیں. تو مین وائل اسی پلیٹ فارم کے اوپر مجھے میرے کرنٹلی پارٹنر ہیں بہروز رفیق صاحب، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہ میرے اولڈ کلاس فیلو بھی ہیں، میرے اولڈ فرینڈ بھی ہیں. بٹ وہ کرنٹلی وہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، وہ ماسٹرز کے لیے آسٹریلیا گئے تھے، وہیں پہ وہ اسٹے کر رہے ہیں. اور وہ بھی پرائیویٹ لیول کرنا چاہ رہے تھے، بزنس کرنا چاہ رہے تھے. تو ہوا کچھ اس طرح کہ مجھے کوئی ایسا ہیلپر چاہیے تھا جو اوورسیز ہو، جس کے پاسپورٹ پہ ہم کمپنی رجسٹر کر کے تو اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں. اور ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا کہ جو پاکستان میں ہو اور آپریشنس کو ہینڈل کر سکیں. تو وہاں سے ہم دونوں نے کولیبریشن کی اور وی ڈیسائیڈڈ کہ اب ہم اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. تو بٹ انلکیلی انفارچونیٹلی کووڈ-19 کی جو پینڈیمک ہے وہ بریک آؤٹ ہو گئی. اٹ واز 2019 لاسٹ منتھ دسمبر. تو میں چونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں انفارمیشن رکھتا تھا تو مجھے نو ہاؤ تھی کہ اگر ہول اوور دا ورلڈ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو رہا ہے تو ٹریڈ پہ وہ کتنا زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو میں نے پھر ان کو الرٹ کیا کہ ہم ذرا رک جاتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا پینڈیمک ہے یہ کافی افیکٹ کرے گی. تو ہم نے کچھ 1-2 ماہ انتظار کیا. بٹ انفارچونیٹلی سچویشن جو ہے ورس ہوتی گئی، ہر آنے والے دن کے ساتھ بیڈ نیوزز آ رہی تھیں. اور اسی طرح ویٹ کرتے کرتے مارچ آ گیا تو لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا. پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا، نیو یارک اور یورپ میں بھی ہول اوور جو ہے نا لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا. تو امیزون نے ریسٹرکشنز لگا دیں کہ جو آل کیٹیگریز پروڈکٹ ہیں وہ اس کا کام بند کر دیں گے، اور جو اسپیشلی میڈیکل ریلیٹڈ میڈیسنز وغیرہ ہے، فیس ماسک، سینیٹائزرز اور جو ڈیلی یوزز کی چیزیں ہیں، نیسیسٹیز آپ کی فوڈ ہو گئی، ان چیزوں پہ فوکس کرے گا. تو وی ور ڈس اپوائنٹڈ. تو بٹ ہم نے جب گروپ کے اندر سینئر سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ پینڈیمک ہے، یہ چلا جائے گا، یہ مطلب زیادہ سے زیادہ 6 ماہ 7 ماہ ہوگا، فور ایور تو نہیں ہے یہ ایسے ہی. تو مین وائل ہم نے ویٹ کیا، ہم نے جولائی تک ویٹ کیا. جولائی کے اندر کافی حد تک حالات قابو میں آ چکے تھے. تو پھر ہم نے خرم خالد صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. میں خرم خالد صاحب کو کافی عرصے سے فالو کر رہا تھا، جو میرے پارٹنر ہیں بہروز وہ بھی ان کو فالو کر رہے تھے. تو ہمیں
ان کی جو ٹیچنگ اسٹائل تھا وہ بہت ہی پسند تھا. تو ہم نے ان کے ساتھ انرول کیا. میں اور بہروز ہم دونوں ان کے 1-to-1 اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ انرول کیا جولائی کے اینڈ میں. تو مین وائل ہم جب پینڈیمک چل رہی تھی تو ہم پروڈکٹ کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے, کیونکہ ہم نے ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے اتنا تو ہمیں آئیڈیا تھا کہ ہمیں پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے. تو جو پروڈکٹ تھی وہ ہمیں انرول ہونے کے 14 ڈیز کے اندر جو ہے مل چکی تھی اور ہم نے فائنلائز کر لی تھی. تو خرم صاحب کی بہت ہیلپ تھی ہمارے ساتھ. تو وہ 14 ڈیز کے اندر ہم نے پروڈکٹ بھی کر لی. اس کے بعد کمپنی کی رجسٹریشن ہم نے جو ہے وہ بھی جولائی کے اندر ہی کروا لی تھی. اور جو امیزون کا سیلر سینٹرل اکاؤنٹ جو تھا آئی ڈی کریشن, وہ خرم صاحب نے بہت ہمیں ہیلپ کی. 1-2 پرابلمز جو اس کے اندر آئے وہ انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے بالکل ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ مسئلے حل کروائے جو بھی تھے. تو اگست کے سٹارٹ میں وی ور ریڈی ٹو گو. تو اس کے بعد ریپڈ لانچ ایک جو ہے ماڈیول تھا وہ انیبلرز نے انیشیٹ کیا تھا. ایز اے اسٹوڈنٹس وی ور دا فرسٹ ونس ٹو لانچ ایز اے ریپڈ لانچ. ہم نے ریپڈ لانچ کی. ہم نے انیشیل سورسنگ یو کے کی مارکیٹ سلیکٹ کی اور یو کے میں سے ہی سورسنگ کی ہول سیلر سے. تو دیٹ واز ویری گڈ ایکسپیرئنس. اٹس لائک اگر ہم فگرز کی بات کرنا چاہیں تو ہم نے 300 یونٹس پک کیے تھے فور 20 to 25 days ایز پر آور انالیسز, ایز پر آور گرافس جو ہم نے پڑھا سارا اس کے بارے میں. تو ہمیں تھا کہ 20 to 25 days کا اسٹاک ہے یہ. بٹ وی ور سرپرائزڈ کہ وہ ود ان اے ویک ختم ہو گیا. تو ہم نے فوراً ارجنٹلی جو ہے نا 200 یونٹس دوبارہ سے پرچیز کیے تاکہ ہم آؤٹ آف اسٹاک نہ ہو جائیں. آئی ول ایڈ ون تھنگ کہ آؤٹ آف اسٹاک ہونا امیزون اور پرائیویٹ لیول بزنس میں اٹس ویری ڈینجرس. آپ ایک دفعہ آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتے ہیں تو آپ کی ساری رینکنگ ختم ہو جاتی ہے. اور ٹو رینک آن دا فرسٹ پیج ہمیں بہت ساری ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. تو ہم نے آؤٹ آف اسٹاک ہونے سے بچنے کے لیے 200 یونٹس پرچیز کیے. بٹ سیلز ویلوسٹی واز دیٹ مچ فاسٹ کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ود ان اے ویک ہم دوبارہ سے آؤٹ آف اسٹاک ہو جائیں گے. تو ہم نے فوراً سے پاکستان کے اندر سورسنگس ڈھونڈنی شروع کی. اٹ واز اے پاکستانی پروڈکٹ اینڈ وی آر سورسنگ اٹ فرام پاکستان. اینڈ الحمد للہ ٹیکسٹائل کے اندر پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. ہول اوور دا ورلڈ 70% ٹیکسٹائل پروڈکٹس پاکستان ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی وہی انڈسٹری چوز کی. تو ہم نے فوراً پاکستان سے اس کو سورس کیا اور مطلب ایئر شپ کیا. حالانکہ ایئر شپ از ویری ایکسپینسو بٹ وی ایئر شپ اٹ ٹو امیزون تاکہ ہم آؤٹ آف اسٹاک نہ ہوں. تو الحمدللہ ہماری لانچ بہت زبردست رہی, بہت سکسیزفل ہوئی. اور اس کے بعد ہم نے پھر آگے سورسنگ پہ کام شروع کر دیا. تو مین وائل ہم Q4 کی تیاری کر رہے تھے. Q4 از لاسٹ 3 months جن کے اندر سیلز بوسٹ کر جاتی ہیں کہ مطلب ملٹیپلائڈ بائی 4 اور ملٹیپلائڈ بائی 5 اتنی زیادہ سیلز ہو جاتی ہیں ڈیو ٹو کرسمس, بلیک فرائیڈے اینڈ ادر تھنگس. تو اس کی ہم انوینٹری کی تیاری کر رہے تھے. تو ہماری سیل ویلوسٹی بہت زبردست چل رہی تھی. تو مین وائل ہمیں فیل ہوا کہ جب تک ہماری Q4 کی انوینٹری تیار ہوگی تو جو ہمارا کرنٹ اسٹاک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو پھر ہم نے ارجنٹلی ایک اور جو ہے خرم صاحب کی مدد سے ہم نے ایک اور ایجنٹ سے فورن سورسنگ کی. تو ہم نے اپنی سپلائی چین کو سیٹل کیا. اب الحمدللہ ہماری سپلائی چین سیٹلڈ ہے اور ہمارے پاس اسٹاک اویلیبل ہے. حالانکہ ریسٹرکشن 200 یونٹس اینڈ ابو کی ریسٹرکشن تھی امیزون کی طرف سے, بٹ الحمدللہ وی اوور کم دیٹ. ہر پرابلم کے ساتھ اس کی سولوشن ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو بھی اوور کم کیا. اب الحمدللہ ہمارے پاس جنوری ٹو فیبرری تک کا اسٹاک اویلیبل ہے اور وی آر گڈ ٹو گو. اچھا سر, مجھے آپ یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا سجیشن دیں گے کہ وہ اپنے کن سکلز کو پالش کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو بہتر بنا کے اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے ایک میجر پراسپیکٹ ہے کہ پیسے کی بہت ضرورت ہے. تو آئی ول کوٹ دیٹ کہ اس چیز کو آپ چھوڑ دیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے. یو نیڈ اسکلس. بلکہ آئی ول کوٹ دیٹ کہ جو اسکلس ہیں وہ چیپ ہیں, بٹ جو پیشن ہے نا وہ پرائس لیس ہے. جو آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے, اگر آپ کے اندر پیشن ہے تو آپ اسکلز بھی سیکھ جائیں گے.
تو اس پلیٹ فارم کے اوپر اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ کو اسکلز کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں پیسہ خود چل کے آپ کے پاس آئے گا, لٹرلی پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا. میں کر رہا ہوں کام, مجھے ویکلی بیسس کے اوپر انویسٹرز کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں. تو اگر مجھے آ سکتے ہیں تو اگر کوئی ایسا پیشنیٹ بندہ ہے جس کے پاس نالج ہے, جس کے پاس اسکلز ہیں, تو کیا اس کو انویسٹر نہیں مل سکتا؟ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس نہیں ہے پیسے, نہیں ہے انویسٹمنٹ نہیں ہے, نو ایشو, آپ اسکلز سیکھیں. ایک زبردست پلیٹ فارم ہے, آپ بوٹ کیمپ لیں, 1-to-1 لیں. آپ نہیں لے سکتے آپ ای وی ایس کے لیے اپلائی کریں, آپ ای وی ایس لے لیں, انیبلر ویڈیو سیریز. ثاقب اظہر صاحب کا اتنا زبردست انیشیٹو ہے کہ اگر آپ کی سیلری اتنی کم ہے کہ آپ ای وی ایس نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ فری لے سکتے ہیں. آپ فری ای وی ایس سے ویڈیوز دیکھیے, سیکھیے, پریکٹس کیجیے, آپ کے پاس اسکلز آ جائیں گی تو انویسٹمنٹ آپ کے پاس خود ہی آ جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سب سے بڑا جو چیلنج اور پرابلم جو عام طور پہ لوگ فیس کرتے ہیں, آپ چونکہ اس پورے پروسیس سے گزرے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا پرابلم ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے اس فیلڈ میں. ایک جو سب سے بڑا ایشو جو لوگ لانچ کرتے ہیں نا, اس کے اندر پروڈکٹ کی سلیکشن میں ہوتا ہے کہ آپ اگر دیکھیں, اگر آپ بیس غلط رکھ دیں گے نا تو جو اوپر پوری بلڈنگ ہے وہ کبھی بھی جتنا مرضی آپ اچھا مٹیریل یوز کر لیں, جب آپ کی بیس نہیں ٹھیک ہے تو وہ بلڈنگ جو ہے آپ اچھی نہیں بلڈ کر پائیں گے. سیم ان دس کیس, اگر آپ پروڈکٹ اچھا سلیکٹ نہیں کریں گے, اس کی اچھی ریسرچ نہیں کریں گے, آپ اچھے مارجنز نہیں دیکھیں گے, سورسنگ کیسے کرنی ہے, کمپٹیشن کتنا ہے, اگر آپ یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے تو آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت زیادہ مسائل فیس کرنا پڑیں گے. اگر آپ ناظرین کے لیے آسان کر کے تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ پروڈکٹ کو دیکھتے وقت کن چیزوں کا اور کن باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں پروڈکٹ سلیکٹ کرتے وقت. دیکھیں ویسے تو انیبلرز نے ہر مارکیٹ کے لیے ایک کرائیٹیریا ڈیزائن کیا ہوا ہے, اور ثاقب اظہر صاحب جب تک اس پروڈکٹ کو اپروو نہیں کرتے تب تک تو وہ پروڈکٹ آگے نہیں جا سکتی. تو ویسے جو اگر ہم جنرلی بات کریں تو پروڈکٹ ایسی ہونی چاہیے جس کی پرائس نہ تو بہت زیادہ ہو اور نہ ہی بہت کم ہو. سائز کا جو ہے خاص ہمیں خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ڈائمینشنز کے حساب سے امیزون بھی ہمیں اسپیس چارجز کرتا ہے, اور ہم جب شپ کرتے ہیں تب بھی ہمیں ایشوز آتے ہیں. اس کے علاوہ کمپٹیشن ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. کمپٹیشن بہت ہائی تو نہیں ہے, کوئی برانڈ ڈومیننٹ تو نہیں ہے وہاں پہ, اسپیشلی امیزون تو برانڈ ڈومیننٹ نہیں ہے وہاں پہ, تاکہ کمپٹیشن ایسا ہو کہ ہم وہاں پہ جا کے فال کر سکیں ٹاپ 5 میں. سرچ والیوم ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جن کی ورڈز پہ ہم نے خود کو رینک کرنا ہے ان کا سرچ والیوم اچھا ہو. فار ایگزامپل ہماری پرائس اچھی ہے, ہماری سورسنگ اچھی ہے, کمپٹیشن نہیں ہے, پر سرچ والیوم ہی نہیں ہے تو ہمیں وہاں پہ سیلز بھی نہیں آئیں گے پھر. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. اور اسٹرکٹلی میں کہوں گا جو لوگ پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہے ہیں, جو انیبلرز کا ڈیزائن کرائیٹیریا ہے اس کو کائنڈلی آپ اس کو فالو کریں, اسٹرکٹلی فالو کریں, کیونکہ وہ جو بیس ہے اسی کے اوپر آپ کی ساری لانچ ایگزسٹ کرتی ہے. ثاقب اظہر صاحب کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ ثاقب اظہر صاحب کے بارے میں جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو میں بڑا ہی حیران ہوا کہ ایک بندہ ایک لیوش زندگی گزار رہا ہے یو کے میں, اور مطلب تھاؤزنڈز آف پاؤنڈز ان کی ارننگ ہے, اور وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. تو یار وہ چھوڑ چھاڑ کے سب پاکستان آ گئے ہیں صرف پاکستان کو انیبل کرنے کے لیے. تو آئی واز شاک کہ مطلب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں. تو جب میں نے ان کو اسٹڈی کیا اور ان کی ویڈیوز دیکھی تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ ہی واز انیبلنگ پاکستان اینڈ اٹس ایکچولی ہیپننگ. وہ لوگوں کو انیبل کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو پلیٹ فارم دیا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بہت سارے مینوفیکچرر سے رابطہ کیا, بٹ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ چیز پاسبل ہے. اور وہ ساری چیزیں جو میری 6-7 ماہ کی سرچ ہے مجھے ایک پلیٹ فارم میں ایک ہی دن میں مل گئیں. تو آئی ول تھینک ٹو ہم. میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں ثاقب صاحب کا, آئی تھنک وہ کم ہے, کیونکہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیزائن کر دیا جس کے اوپر آپ کو ہر طرح کی چیز کا سولوشن مل جاتا ہے. آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ گروپ میں پوسٹ کریں, سینئرز آپ کو گائیڈ کریں گے. ایون کہ آپ انیبلرز کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہیں, آپ جنرل ان کے گروپ میں ہیں, تب بھی وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. اور کوئی ایسا ایشو ہے تو ثاقب صاحب خود آپ کو ٹرسٹ کریں گے. تو ہی از اے ہمبل مین, اور جو ان کا مشن ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. انہی کے ساتھ میرے جو مینٹور ہیں خرم خالد صاحب, ہی از این امیزنگ گائے. میری ساری ایجوکیشن کیریئر میں ہی از دا بیسٹ ٹیچر. میں نے مینجمنٹ سائنسز گریجویشن کی ہے, بٹ اتنی لرننگ میں نے اپنی شاید یونیورسٹی لائف کے اندر نہیں کی جتنی میں نے انیبلرز کے ساتھ ود ان اے ایئر کے سفر میں
لرننگ کی ہے. خرم خالد صاحب نے بہت سپورٹ دی مجھے. انہوں نے مطلب ایون کہ آئی لائک ٹو شیئر ون انسیڈنٹ کہ جب ہم لانچنگ کے فیز میں تھے تو ون ڈے ایک چھوٹا سا ایشو آیا. تو یوزلی سر رات کو جاگ رہے ہوتے تھے, تو رات کے 2 بجے میں نے ان کو کال کی, تو وہ سوئے ہوئے تھے. تو انہوں نے 3rd 4th رنگ کے اوپر جب کال اٹھائی نا, تو ہی واز لائک یار میں تو سوری میں سو رہا تھا, میں ابھی کال نہیں اٹھا پایا. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اتنی لیٹ نائٹ ان کو تنگ کیا ہے. تو ہی واز لائک کہ نہیں یار آپ ایشو بتائیں, ایشو ہم ریزالو کرتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے ان کو سارا ایشو بتایا. تو میں بتا رہا تھا کہ ان کی دوبارہ آنکھ لگ گئی. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ یار میں رات کے اس ٹائم ان کو تنگ کر رہا ہوں. تو وہ تھوڑی دیر بعد ان کی جو مجھے بیک کال آ گئی. تو ہی واز لائک یار آئی ایم ریئلی سوری کہ میری دوبارہ سے آنکھ لگی تھی, تم بتاؤ تمہارا ایشو ریزالو ہوا یا نہیں. تو وہ انہوں نے ایشو ریزالو کرایا, اور جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا وہ جاگتے رہے میرے ساتھ. تو میں نے ان سے اور ثاقب صاحب سے یہ چیز سیکھی ہے کہ نالج جو ہے نا وہ شیئر کرنے سے بڑھتا ہے. تو ابھی ہم انہی کے جو سٹیپس ہیں انہی کو فالو کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نیوبی ہے اگر اسے کسی قسم کی گائیڈنس چاہیے تو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے, کسی بھی ٹائم کانٹیکٹ کر سکتا ہے 24/7. کوئی آپ کا کوئی کویسچن ہے, کوئی کیوری ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم اوپن ہیں ہر ٹائم آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ منعم علی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے یہ انٹرویو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.